ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں صدر کی نشست پر رانا زاہد علی اور جنرل سیکرٹری کی نشست پر عبدالحفیظ بلوچ کامیاب ہوئے ہیں۔ شعیب مختار سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب۔ جی بالکل، ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا آج انعقاد ہوا تھا۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے پولنگ کا عمل جاری تھا۔ پولنگ کے دوران جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ووٹرز بڑی تعداد میں آئے، وکلا برادری یہاں پر بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئی۔ ملیر بار ایسوسی ایشن کے ووٹرز کی تعداد جو ہے مجموعی طور پر 1144 بتائی جاتی ہے، جبکہ آج کے انتخابی عمل میں 877 امیدواروں نے جو ہے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے صدر اور جنرل سیکرٹری کی نشستوں کے جو ہے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر کی نشست پر جو ہے رانا زاہد علی بطور امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر جو ہے عبدالحفیظ بلوچ جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نائب صدر، جنرل سیکرٹری، نائب صدر، خزانچی، جوائنٹ سیکرٹری اور مینیجنگ کمیٹی ممبران کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ یہاں سے منتخب ہونے والے نمائندوں کا یہی کہنا ہے کہ ملیر بار ایسوسی ایشن کی سابقہ باڈی جو وکلا کے مسائل حل نہیں کر سکی وہ انہیں حل کرنے کی جو ہے پوری کوشش۔ جی، کراچی میں آٹوموٹیو ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز کے تحت سالانہ انتخابات میں انقلاب پینل 272 ووٹوں میں سے 177 ووٹ لے کر کامیاب ہو گیا، جبکہ آواز پینل نے 99 ووٹ حاصل کیے۔ شاہزیب حسین کی رپورٹ۔ آٹوموٹیو ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز کے تحت سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ صبح 11:35 پر شروع ہوئی، جو بلا تعطل 5:35 تک جاری رہی۔ 6 گھنٹے جاری رہنے والی پولنگ میں 272 ممبران نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ آواز پینل کا انتخابی نشان شاہین اور انقلاب پینل کا انتخابی نشان گاڑی تھی۔ جیتنے والے انقلاب پینل کے صدر چودھری عامر علی خان نے ممبران کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ آٹوموٹیو ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز کے مسائل کے حل کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ الیکشن کی فتح یہاں رکے گی نہیں، یہ الیکشن کی فتح جب تک محنت میں جائے گی کہ 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری KBW پہ انقلاب پینل کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں 2023-2025 کا جو چیئرمین ہوگا وہ کامران خان ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی یہ فتح ہماری نہیں ہے، انقلاب پینل کی نہیں ہے، یہ سارے کار ڈیلرز کی فتح ہے۔ اور عامر بھائی یہاں پر پہلے بھی تین ٹینیور میں پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ کسی بھی حساب سے ہمارے علاقے میں اور دوسرے زونوں میں بھی پوری کوشش ہوگی کہ جتنی پرابلمز ہیں ان کو کل سے ہی لے کر ریزالو کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ آواز پینل کے صدر جمیل چودھری نے انقلاب پینل کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، ہار جیت ہر میدان کا حصہ ہے۔ کوئی بھی میدان میں 2 ٹیمیں اترتی ہیں، ایک ٹیم ہارتی ہے، ایک جیتتی ہے، تو میرا یہ پیغام ہے جو جیتے ہیں وہ مارکیٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور اپوزیشن کریں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم ہارنے کے باوجود اس مارکیٹ میں موجود ہیں، میری ٹیم موجود ہے، سارے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے میری ٹیم موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ انقلاب پینل کے جیتنے پر ایسوسی ایشن کے کارکنان نے ڈھول کی ٹاپ پر رقص کیا اور خوب نظری کر کے جشن منایا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ MKM پاکستان اتوار کو نیشنل پارک میں جلسہ کرے گی۔ MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ نیشنل پارک میں متحدہ پاکستان کے خواتین کنونشن کی تیاریاں جاری۔ MKM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کنونشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم فیصلہ کن جدوجہد کے لیے ہمیشہ کے لیے ہراول دستے کو جمع کیا ہے، اور ہم اس وقت ایک فیصلہ کن جدوجہد کی جانب ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے، اور اسی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے ہم نے ہمیشہ کی طرح اپنے ہراول دستے کو کل جمع کیا ہے۔ خواتین کا کنونشن ہے اور اس کی کنوکشن کے بعد ہمیں اہم فیصلے کرنے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ نظریات، معاشیات اور سیاست کا مرکز شہر کراچی ہے، کہ اس ملک کی معیشت کا، معاشرت کا، صنعت کا، تجارت کا اور نظریات کا جو کیپٹل ہے، مرکز ہے کراچی اور سندھ کے شہری علاقے۔ جب تک ان کے معاملات اور پاکستان کے معاملات، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں، بیٹوں،
ماں اور بہنوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ جائے گا۔ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ خواتین جلسے میں شرکت کر کے ماضی کی طرح اپنی MQM کا ہاتھ مضبوط کریں۔ کیمرامین شیر فراز کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ PTI کراچی ڈویژن کی جانب سے بلال غفار کی قیادت میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ انصاف ہاؤس سے شروع ہونے والی ریلی چنیسر گوٹھ میں اختتام پذیر ہوئی۔ امتیاز علی کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کراچی میں بھی کپتان کے کھلاڑیوں نے ریلی نکالی۔ بلال غفار، علی زیدی اور دیگر رہنماؤں کی زیر قیادت انصاف ہاؤس سے نکالی جانے والی ریلی چنیسر گوٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ شرکا سے خطاب میں علی زیدی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں عدم اعتماد کی تحریک کامیابی کے بعد فوراً الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس لوز کرتی ہے وہ الیکشن کروا دیتی ہے، عام انتخابات میں چلے جاتی ہے۔ اسی کو سنیپ الیکشن کہتے ہیں، یعنی کہ بریگزٹ کے لیے، خالی بریگزٹ سے نکلنے کے لیے بورس جانسن نے انگلینڈ میں وہ پہلے الیکشن کرا دیا۔ بلال غفار کا کہنا ہے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں۔ جو اکنامک تباہی ہو گئی ہے اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ملک میں نیا فریش مینڈیٹ کال کیا جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ فوراً نئے الیکشنز کرائے جائیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک کا معاشی دیوالیہ نکلنے والا ہے، اس کا حل صرف شفا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز علی، سٹی 21۔ کراچی میں گیس کے بدترین بحران سے شہری پریشان ہیں۔ اراکین سندھ اسمبلی کہتے ہیں گیس کا بحران کا حل نکالنا ہوگا۔ اپوزیشن کے ارکان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ مزید بتائیں گے آزاد نوڑیو۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی گیس کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ گھروں میں چولہے بجھ چکے ہیں۔ خواتین کو کھانے پکانے کی اشیاء بنانے میں سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اراکین سندھ اسمبلی سے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کا کرائسس جو گزشتہ 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ سردیوں میں گیس نہیں ہوتی، گرمیوں میں لائٹ نہیں ہوتی۔ ہم خود بہت پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس وقت رات کو کبھی کھانا بن رہا ہے کبھی کسی وقت، کیونکہ جو ٹائمنگ ہیں وہ بھی ذرا مشکل ٹائمنگ ہیں جو آنے کے۔ تو ایک قدرتی ذریعہ ہے، اس کو یوٹیلائزیشن اس کی فیکٹری میں بھی کرنی ہے، وقت کے ساتھ چیزوں میں کمی آ رہی ہے، تو یہ پریشانی ہے۔ لیکن عوام سے بھی یہ ہے کہ جو ٹائمنگ دیے گئے ان پہ چلیں۔ گیس لانے کا واحد طریقہ LNG ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ LNG مہنگی ہے، ہمارے ملک سے نہیں آئے گی۔ ہم بارٹر کے ذریعے ایران سے لے سکتے ہیں، ہم ورنہ قطر سے لے سکتے ہیں یا کسی اور۔ گیس تو امپورٹ ہوگی، امپورٹڈ گیس لوکل گیس سے مہنگی ہے۔ ہر سردی میں، ہر ونٹر کے سیزن میں گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم میں انشاءاللہ اس پہ قابو پایا جائے گا، اور گیس بالکل میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% آئے گی، لیکن شارٹیج میں کمی آئے گی اس کے۔ آج جی بالکل عوام کے منتخب نمائندگان بھی مانتے ہیں کہ کراچی شہر میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، جس سے کراچی کے شہری پریشانی سے دو چار ہیں، لیکن اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ کیمرامین حسن جعفری کے ہمراہ آزاد نوڈو، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ پاکستان کو IMF نہیں نوجوان چلائیں گے، بدقسمتی سے ہمارا ملک معاشی طور پر پیچھے رہ گیا ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ دادا بھائی ہائر انسٹیٹیوشنز کے 15ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک میں IT مصنوعات کو سستا کیا جائے، اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیمی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ جو لیپ ٹاپ ہے وہ جو 1.5 لاکھ اور 2.25 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، وہ ہم ہر اس شخص کو جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری لے کے نکلتا ہے یا اس کو ضرورت ہے ڈیورنگ پڑھائی کے، تو وہ 1.5 لاکھ والا لیپ ٹاپ بھی ہم اسے صرف اور صرف $100 میں دیں، مطلب 25,000 روپے میں، تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے مزید کہا کہ عباسی شہید اسپتال کا بہت برا حال ہے، نجی اداروں کے ساتھ مل کر اسپتال کی صورتحال کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ اپنا جب میں نے وزٹ کیا، ایک ہاسپٹل ہے ہمارا عباسی شہید ہاسپٹل، اس کی بہت بری حالت تھی، میڈیسن بھی نہیں تھی، پانی گر رہا تھا چھتوں سے۔ تو آصف بھائی سے ریکویسٹ کی، انشاءاللہ آصف بھائی اس پہ کچھ ہو رہا ہے نا کام آگے، تو انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں بہت سارے کام، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے لیول پر اس ملک کے لیے تھوڑا تھوڑا ضرور کرنا ہے۔ اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ ڈگری مکمل ہو چکی ہے، اب عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں آگے کے لیے کہ میں MBA کروں، اور میرے میاں مجھے ضرور کروائیں گے۔ بس بہت اچھا رہا، کووڈ کی وجہ سے بس تھوڑی پریشانی آئی،
बाकी दादा भाई वाला ने बहुत सपोर्ट किया। मैं तो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाए। कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो इंशाल्लाह किसी सॉफ्टवेयर हाउस में कोशिश करेंगे कि जॉब मिले, तो बस वहीं पे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे फिर आगे, और फिर उसके अलावा आगे मास्टर्स का इरादा है। दादा भाई इंस्टीट्यूट के 346 तलबा व तालिबात में ग्रेजुएशन, मास्टर और एमफिल की डिग्रियां तकसीम की गई। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं कि भारत में एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफरत को फ़रोग देती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान को जवाब देने में कोई पहल नहीं की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को जवाब दिया है और दो टोक जवाब दिया है। मज़ीद क्या कहा शाजिया मरी ने, मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में जानिए। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ जाले बिपर गए, मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में शाजिया मरी ने खबरदार किया कि भारत पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी न समझे। आज मुल्क भर में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मोदी सरकार अपने चमचों को बाहर निकाल रही है, इससे ना हम घबराए हैं ना हम घबराएंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पूरे मुल्क में हर जिले के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इजहार यकजहती मनाया जाएगा। मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाएंगी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मोदी दुनिया का तस्लीम शुदा दहशतगर्द है और अब वो भारत का वज़ीर आज़म है। इसी नरेंद्र मोदी के कहने पे, इसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, तो उसी वजह से दुनिया में जितने बड़े मगरबी ममालिक हैं उन्होंने कहा कि ये एक टेररिस्ट शख्स है, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट शख्स था जो कि इस वक्त भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वही बात कही कि जो शख्स आपके मुल्क में आ नहीं सकता था, आज वो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है। पीपी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मोदी सरकार ने भारत में मासूम मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। पैटर्न इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा है कि मुआशी हालात इस हद तक अबतर हो चुके हैं कि आम आदमी की अपना घर बनाने की सकत जवाब दे चुकी है। हुकूमत को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। तर मुआशी सूरत हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी असरअंदाज होने लगी। पैटर्न इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं कि तामीराती लागत 3,500 से बढ़कर 6,500 रुपए तक पहुंच गई। स्टील और सीमेंट के केमिकल्स इंपोर्ट न होने से हर चीज रुक जाएगी। हुकूमत आम आदमी को ऐसा रिलीफ फराहम करे कि वो अपना घर खरीद कर सके, वरना कच्ची आबादियाँ और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अबतर होगी। देखिए अभी घर आदमी की ताकत से दूर हो गया। जहाँ 3,000 3,500 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, वहाँ 6,000 6,500 कॉस्ट हो गई, तो डबल हो गई। तो आदमी कहाँ से घर बनाएगा? वो जब घर नहीं बनाएगा तो कच्ची आबादी होंगी, अनप्लान एरिया में रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी और फिर बाद में ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। मोहसिन शेखानी बोले कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, फौरी तौर पर डॉलर के फर्क को खत्म करे। ऐसा लगता है कि हुकूमत प्लान के तहत डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लान तरीके से आप अपने आप को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहे हो। तो आपको इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, आपकी इंपोर्ट कॉस्ट कम होनी चाहिए। और अब तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और चीज़ें कमोडिटीज़ कम हो रही है 20-25%, तो ये इसको यूज़ करना चाहिए। मोहसिन शेखानी ने फॉरेन एक्सचेंज की बचत के लिए ईरान के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत, एक्सपोर्ट में इजाफे और इम्पोर्ट को कम करने पर जोर दिया। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पाकिस्तान में 91% खुला दूध इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के दूध के मयार और सेफ्टी के हवाले से मुल्कगीर सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक 91% खुले दूध के नमूने सेहत आमा के मयार और सेफ्टी पैरामीटर से मुताबिकत नहीं रखते। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के सर्वे की तफसीली रिपोर्ट लाहौर में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में पेश की गई। एसोसिएट प्रोफेसर शोबा खुराक साइंस और इंसानी ग़ज़ा डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान, UVAS के वाइस चांसलर सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर नसीम अहमद, डॉक्टर तलत नसीर पाशा और दिगर ने खिताब किया। इस मौका पर वज़ीर बराए लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मेहमान ख़ुसूसी सरदार शहाबुद्दीन खान, पंजाब फूड अथॉरिटी के DG मुदस्सर रियाज मलिक और दीगर ने भी शिरकत की और खुले दूध के मुज़र असरात के बारे में आगाह किया।
ماحولیاتی آلودگی کے خطرات سے آگاہی کے لیے الہدا انٹرنیشنل اسکول DHA برانچ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہیرا جبین کی رپورٹ۔ بچے من کے سچے اور بچوں کے کارنامے سب سے اچھے، مونٹیسری سے 5ویں جماعت کے طلباء کے انوکھے کارنامے۔ الہدا انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے اسلامک سائنس ایگزیبیشن میں ننھے منھے طلباء نے نت نئے پروجیکٹس اور کاسٹیوم سے شرکاء کو محظوظ کیا۔ اس نمائش کا بنیادی مقصد طلباء میں گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے آگاہی دینا تھا۔ اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں، اگر ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جائے تو یہ بچے والدین کو بھی آگاہی فراہم کر سکتے ہیں۔ تو بچوں نے بہت اچھے پروجیکٹس بنائے تھے، اس میں واٹر کنزمپشن کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، کیسے ہم اپنی اویلیبل ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیسے ہم ریسائکل کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو، اور کون سی چیزیں ہم استعمال کر کے بہت ساری انڈسٹریل جو ایمیشن ہے گیسز کی اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان کی اپنی کوشش ہے اور اس سے اویئرنیس بھی پیدا ہوتی ہے۔ CDC کے صدر عبد الرحمان نے کہا کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور الہدا انٹرنیشنل کی یہ ایک بہترین کوشش ہے۔ بہت اچھا آغاز ہے، ایک جو بچوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ مرنی نہیں چاہیے۔ ویل ڈن، بہت زبردست الہدا انٹرنیشنل جنہوں نے یہ اچھا انیشیٹو لیا۔ نمائش میں بچوں کے والدین اور اساتذہ نے دل کھول کر بچوں کو سراہا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات سے بچوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ بچوں کو معلوم ہے کہ یہ صرف انہوں نے پروجیکٹس نہیں بنائے، اس کے پیچھے کے مقاصد کیا تھے، اور بچوں نے جو اپنی محنت کی ہے، کارکردگی کی ہے ماشاءاللہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ، اپنی آیا باجیز کے ساتھ، that is marvelous. Alhamdulillah, seeing this event, it feels great and proud that our children are studying in a school that has such beautifully inculcated this whole concept of reduce, recycle and reuse of the materials, where we are suffering from global pandemics. People are adding up to the pollutants every day. بڑھتا عالمی درجہ حرارت اور ماحولیاتی آلودگی نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے نجات کے لیے ہر سطح پر اقدامات ناگزیر ہیں۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ کیمرامین اصغر حسین کے ہمراہ ہیرا جبین، سٹی 21۔ ہلکی سرد ہواؤں نے شہر قائد کا رخ کیا تو ونٹر فیسٹیول بھی سج گئے۔ ڈالمین مال میں ہونے والی تقریب میں اداکارہ صدف کنول نے بھی شرکت کی۔ مزید بتائیں گے راہیل بیگ۔ شہر میں کوئٹہ کی ہواؤں کی دستک کے ساتھ ہی تقریبات بھی اپنے جوبن پر ہے۔ ڈالمین مال میں ہونے والے فیسٹیول میں فوجی بینڈ نے خوبصورت دھنوں سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ فیسٹیول میں اداکارہ صدف کنول پہنچی تو ان کے مدح ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار نظر آئے۔ خوش قسمت فینس کو ہی سیلفی کا موقع ملا۔ اداکارہ صدف کنول کہتی ہیں سرد موسم مجھے پسند ہے، مگر کراچی میں سردی کم وقت کے لیے آتی ہے۔ مجھے ونٹرز پسند ہے لیکن ہمارے کراچی میں سردیاں نہیں آتی ہے پیرنٹلی، تو ہم لاہور اسلام آباد میں ونٹر گزارنے چلے جاتے ہیں۔ اکثر شوٹس ہوتی ہیں تو انجوائے کر لیتے ہیں وہاں پہ۔ حاضرین کی توجہ کے لیے فنکاروں نے سرکس کے کرتب بھی پیش کیے۔ تقریب میں موجود شرکاء نے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا۔ اچھا لگ رہا ہے اور ڈفرینٹ لگ رہا ہے، اور یہ ہے کہ انجوائے کرنے کے لیے رک گئے ہیں، ہم لوگ تو شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ بہت زبردست ہے، ایوری تھنگ از سو نائس، سو گڈ۔ شہریوں نے کہا کہ شہر میں اس طرح کے ایونٹس ناگزیر ہیں، ایسے میں نہ صرف شاپنگ کے ساتھ ساتھ تفریح کا بھی سامان میسر ہوتا ہے۔ ونٹر فیسٹیول سے لطف اندوز ہوتے شرکاء کا کہنا تھا اس طرح کے ایونٹ وقت کی اہم ضرورت اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ کیمرامین اصغر حسین کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔